الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ فضیلۃ الشیخ ابو عبداللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ایک انتہائی فعال، سرگرم، متحرک، مخلص داعی و مبلغ و خطیب، باعث، محقق اور مترجم ہیں۔ جماعت اہل حدیث ہند کے ممتاز اور مستند و معتمد علماء اور فضلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ممبئی اور اس کے قرب و جوار میں شیخ محترم کے یومیہ، ہفتہ واری اور ماہانہ علمی، دینی، منہجی اور تربیتی دروس اور پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا بھی علمی دورہ کرتے ہیں، جہاں مختلف موضوعات پر شیخ محترم کے انتہائی گراں قدر دروس اور بیانات ہوتے ہیں۔ کئی گراں قدر اور عظیم الشان کتابوں کے مؤلف اور مصنف بھی ہیں۔ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں، منہج سلف کی روشنی میں لکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں اپنے موقف کو واضح کرتے ہیں۔ کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ڈھیر ساری کتابوں کا۔ سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں اکثر علماء کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا اردو زبان میں، اور جو علماء اس وقت موجود ہیں ان میں علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اسی طریقے سے علامہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کئی کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سعید بن وہب القحطانی جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کی اکثر کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیخ محترم کو دونوں زبان پر مکمل عبور عطا فرمایا ہے۔ بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی آسان زبان میں سلیس، عام فہم ترجمہ کرتے ہیں، جس سے ہر طبقہ آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شیخ محترم کی اگر ان ساری کتابوں کے نام یہاں گنوائے جائیں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان ساری کتابوں کو جمعیت اہل حدیث ممبئی کی جو سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا جمعیت اہل حدیث کی لائبریری میں جا کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر کتابیں شیخ محترم کی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے شائع ہوئی ہیں۔ شیخ محترم کی ایک بہت نمایاں وصف ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ منہج سلف کے بے باک ترجمان ہیں۔ سلفی غیرت کوٹ کوٹ کر کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل سے فارغ ہیں، وہاں سے، اور پھر مدینہ یونیورسٹی سے کے فارغ التحصیل ہیں، اور ممبئی جمعیت اہل حدیث کے وہاں پر داعی اور مبلغ ہیں۔ تو شیخ محترم کو اس طریقے سے موقع ملا کہ جہاں جہاں گئے وہ انہیں وہی پلیٹ فارم ملا جہاں سے وہ سلفیت کی بے باک ترجمانی کر سکیں۔ تو الحمدللہ کتابوں کی تالیف میں بھی اور کتابوں کے ترجمہ کرنے میں، یعنی کتابوں کے انتخاب کرنے میں بھی انہوں نے انہی کتابوں کو فوقیت دی یا انہی کتابوں کا ترجمہ کیا جو منہج سلف سے متعلق ہے۔ بہت بڑی خوبی ہے شیخ محترم کی، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ شیخ محترم فرائض کی بھی ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں، اور بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ سارے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی کے جو پروگرام ہوتے ہیں سالانہ یا ماہانہ یا اس طریقے سے اور پروگرام، ان میں آگے رہتے ہیں، اور بڑی محنت ان کی شامل ہوتی ہے۔ تو جن کتابوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا، انہی کتابوں کا انتخاب کیا جو منہج سلف سے متعلق ہے۔ ان کی بہت بڑی خوبی ہے یہ، اور ایسی خوبی ہے جو قابل تعریف ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہم سے یہی مطلوب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی یہ جو خوبی ہے کچھ لوگوں کے ہاں یہ قابل مذمت ہے۔ ان کی اسی خوبی کی بنیاد پر لوگ ان کے تعلق سے نازیبا باتیں کہتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ انہی میں سے ابھی میرے پاس ایک صاحب نے فوزان رحمانی سنابلی مدنی نامی
کسی شخص کی ایک تحریر بھیجی جو تیسری قسط ہے، پہلی اور دوسری میں نے نہیں پڑھی، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس تحریر کے اندر ان پر ان کے تعلق سے نازیبا کلمات کہے، ان پر الزام تراشیاں کیں، اور ان کو منہجی منافق یا ان کے فتوے کے تعلق سے کہ وہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ وہ فساد پیدا کرتا ہے اور وہ دعوت کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، اور بڑا فتنہ اکبر بن جائیں گے وہ اگر ان کا سدباب نہیں کیا گیا یا قلق یا ان پر ان کی تردید نہیں کی گئی، اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ یہ فوزان صاحب کون ہیں واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ فیک آئی ڈی بنا کر کے انہوں نے یہ کیا ہو، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک مجہول شخص جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو، ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہ ہو، علماء کے ہاں جن کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہو، اور جن کے اقوال اور جن کی باتیں اور کتابیں پڑھ کر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، اور جن کے ذریعے سے بہت سارے بدعتیوں کو اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منہج سلف سے بھٹکے ہوئے تھے، ان لوگوں کو حق ملا، صحیح راستہ ملا۔ ایک ایسی شخصیت پر، ایک ایسا شخص جو مجہول ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہے، ان کی باتوں کو لے کر کے، ایسے شخص کی باتوں کو لے کر کے ان پر الزام تراشیاں کرنا یا ان کی عزت کو داغدار کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو منہج سلف کے خلاف ہے۔ اگر وہ صاحب اتنی حق گو ہیں اور حق گوئی میں بے باک ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہے، تو ان کو اپنا نام لکھنا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کون شخص ہوں۔ مجہول شخص کی تو بات ناقابل قبول ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتی ہے، اور ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے سب معترف ہیں، ان کی خدمات کے علمی، دعوتی، منہجی اور تربیتی ان کی جو خدمات ہیں سب ان کا اعتراف کرتے ہیں، تو ایک ایسے مجہول شخص کی باتوں کو کیسے قبول کر لیا جائے جو خود مجہول ہے اور جس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں؟ تو یہ جو چند باتیں میں نے کہی ہیں اسی کے ضمن میں کہی ہیں، کیونکہ جو اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کا دفاع کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کا دفاع کیا، صحابہ کا دفاع کیا، اہل ایمان کا دفاع کیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان کا اللہ رب العالمین نے دفاع کیا۔ تو دفاع یہ اہل حق کا کرنا، یہ اہل حق کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کی ہمہ جہت خدمات ہیں، تالیف کے میدان میں، ترجمہ کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، ان کے بارے میں کوئی مجہول شخص اگر کوئی ایسی بات کہے اور الزام لگائے، ایسے الفاظ کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، منہجی منافق، فتنہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ ان کے تعلق سے استعمال کیا۔ اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے کسی مسئلے میں تو آپ علمی رد کر سکتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ جماعت حقہ معصوم ہوتی ہے لیکن افراد معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ائمہ اربعہ ہیں، ان سے خطائیں سرزد ہوئیں، یا اس طریقے سے اور علماء ہیں، کتنے سارے مسائل میں ائمہ اربعہ ایک طرف ہیں اور جماعت اہل حدیث ایک، اور جو مسلک اہل حدیث ہے یا جو اہل حدیث علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کا قول ان سے الگ ہے۔ ان چاروں کا اتفاق ہے لیکن حق ان کے ساتھ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ان کی باتیں ہیں۔ لوگوں ان کی باتوں کو ان کے ادب احترام کے ساتھ، علم کی روشنی میں ادب احترام کے ساتھ نہیں قبول کیا۔ تو یہ ہر زمانے میں بات رہی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے محقق اور محدث تھے، ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا گیا۔ تو معصوم انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کو ان سے کسی مسئلے سے اختلاف ہے تو آپ اس مسئلے کو پر علم رد کیجئے، الزام تراشی کر کے اور ان پر بہتان تراشی کر کے اور اس طریقے سے ان پر اس طرح کے سنگین الزامات لگا کر کے، یہ تو علماء اور اہل حق کی روش نہیں رہی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو صاحب ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس جو ہے کوئی منہج ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے عقیدہ ہے یا کوئی منہج ہے ان کے پاس، لہذا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو الغرض یہ جو باتیں کی گئی ہیں اسی ضمن میں کی گئی ہیں، ورنہ شیخ ہماری گفتگو کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے
ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ہماری یہی دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظ فرمائے، اللہ ان سے مزید کام لے۔ اور جمعیت اہل حدیث ممبئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے الحمدللہ منہج کی کھل کر کے تبلیغ کی جاتی ہے، منہج سلف کی، اور اس کے تعلق سے مختلف پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں، علماء کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی، اور ایسی علماء کو وہاں بلایا جاتا ہے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، اور ان کے دروس اور ان کے بیانات مختلف مقامات پر اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ وہاں کی جمعیت سے وہی ایسی کتابیں شائع ہوتی ہیں جو اکثر جمعیتوں سے وہ کتاب شائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ وہاں سے وہ منہجی کتابیں شائع ہوتی ہیں، کیونکہ ایک شخص کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ منہج کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کے تعلق سے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ وہی غیرت جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داروں کے اندر، بالخصوص جو امیر محترم ہیں شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، اور اس طریقے سے شیخ ابو عبداللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، یہ اور دیگر جو ذمہ داران الحمدللہ، یہ ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، غیرت پائی جاتی ہے، اور یہ غیرت قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، اور ایک ممتاز اور نمایاں وصف ہے جو دیگر علماء سے ان کو ممتاز کرتی ہے۔ لہذا یہ قابل تعریف ہے، نہ کہ قابل قد ہے اور قابل مذمت ہے یہ۔ تو الحمدللہ ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ فرمائے، اللہ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان سے مزید کام لے۔ یہ جو صاحب ہیں، کون صاحب اللہ عالم، تین لاحقہ لگا رکھا ہے، سنابلی بھی ہیں، رحمانی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور کیا اس کے اندر حقیقت اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ یہ 3 لاحقے کس لیے لگائے گئے ہیں، کیا سچائی ہے، کیا حقیقت اللہ بہتر جاننے والا، لیکن ان کے بارے میں جو پتہ کیا گیا وہ یہی کہ کوئی ان کے بارے میں جانتا نہیں وہ کون صاحب ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے خطاؤں سے، کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہر شخص سے ہوتی ہیں۔ لہذا لیکن ان غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی باتیں کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ علمی رد کریں، دلائل کی روشنی میں ان پر رد کریں۔ زبان تراشیاں کرنا یا اس طریقے سے الزام تراشی، تہمت بازیاں، یہ ساری چیزیں منہج سلف سے کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظ فرمائے، جماعت کی حفاظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو منہج سلف کی ترجمانی کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔